اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا؟ سچا دین دے کر، قرآن مجید دے کر۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور آپ اس مشن میں کامیاب ہوئے۔ 23 سالہ زندگی میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ ہم بھی آپ کی ہی امت ہے، ہماری زندگی کا مشن بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہمارا مشن محض وقت گزارنا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا مشن بھول چکے ہیں۔ ایک رائٹر ہوا ہے ڈاکٹر ابراہیم ناجی، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام، اس کا ٹائٹل ہے ہیو یو ڈسکورڈ اٹس ریئل بیوٹی، یعنی بیوٹی آف اسلام۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انٹرویو لیا ایک انگریز کا، اس سے پوچھا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ تعجب کرنے لگا، بھلا زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ اگر یہی سوال آج کی ینگ جنریشن سے پوچھیں تو اسی قسم کا جواب ملتا ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی، کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو۔ اگر زندگی گزارنے کا یہی مقصد ہے کھانا پینا عیش کرنا بچے پیدا کرنا، تو بھائی یہ کام جانور بھی کر رہے ہیں، تو پھر جانوروں میں ہم میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین صورت میں ہم نے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی، بزرگی دی، ان کو ہم خوش کی تری میں اٹھائے پھرتے ہیں، پاکیزہ رزق دیتے ہیں، بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین کی ہر چیز ہم نے اس کا نوکر بنا دیا ہے، خادم بنا دیا ہے۔ یہ ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، سب انسان کی خدمت کے لیے، انسان کسی کا خادم نہیں ہے۔ اگر ہوا نہ ہو، پانی نہ ہو، سورج نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان کا حرج ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا جائے کسی کا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کسی کا خادم نہیں ہے۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، گورنر بنایا، وائسرائے بنایا۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کرے، حلقہ احباب میں بھی نافذ کرے۔ اگر ہم اس مشن کو بھول جائیں پھر ہماری حالت اس شخص کی طرح ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہو، مفکر ہو، پروفیسر ہو، حادثہ پیش آئے، ذہنی توازن کھو بیٹھے، اس سے جو بھی سوال کریں کہ تمہارا نام کیا ہے پتہ نہیں ہے، کام کیا کرتے ہو پتہ نہیں ہے، جانا کدھر ہے پتہ نہیں ہے، گھر کہاں ہے پتہ نہیں ہے، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور پھر قومیں اس کو گلے میں زنجیریں ڈال کر کھینچتی پھرتی ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل،
وہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرا ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور تو جانور ہو کے جانور ہوتے ہیں، یہ انسان ہو کے جانور فرمائے ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچوں میں سے نیچ کر کے رکھ دیتے ہیں ہم مجھ کو۔ آج دیکھ لیں آپ دنیا میں اگرچہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اتنی تعداد اس سے پہلے نہیں۔ جتنی تجارتی منڈیاں آج مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں، جتنی دولت، جتنا سونا، جتنی معدنیات، تیل آج ہیں پہلے اس سے نہیں، اور جتنے کالج یونیورسٹیاں آج مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے اتنی نہیں تھی، اور جتنے پروفیسر، جتنے ڈاکٹر، جتنے انجینئر، سائنسدان آج ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں۔ لیکن قسم خدا کی آج مسلمان اس دنیا میں جتنے ذلیل ہیں اس سے پہلے کبھی اتنے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا مشن بلا دیا ہے۔ قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جماعتی شکل میں کام کرنا چاہیے، منظم ہو کر کام کرنا چاہیے، فرقہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں، ایک جسم کہ کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ کوئی علامت الدہر ہو تو وہی یہ کام کرے گا۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی آپ کے پاس ہے تو اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ فرمایا کہ جب خلاف شرع کوئی کام دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے سمجھاؤ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو فرمایا دل سے برا جانو۔ یہ اضعف الایمان ہے، یہ کمزور ترین ایمان ہے، یہ مردوں کی پالیسی نہیں ہے، نوجوانوں کی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو بے پناہ طاقت دی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا مصمم ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ آج میں سمجھتا ہوں اضعف الایمان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ آپ کو بھی مشاہدہ ہوتا ہے، ہمارے یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو کنجر خانہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں حاجی نمازی داڑھیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیح بھی لی ہوتی ہے۔ کوئی ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کام نہ ہو یا آپ وہاں موجود نہ ہوں۔ یہ اضعف الایمان ہے، کمزور ترین ایمان کے بائیکاٹ کرو۔ ہم بائیکاٹ بھی نہیں کرتے، ادھر ہی ڈٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، اضعف الایمان بھی نہیں۔ میں تو تعجب کرتا ہوں، ہمیں ہر چیز اعلیٰ درجے کی چاہیے، لباس اعلیٰ درجے کا، سواری اعلیٰ درجے کی، کاروبار اعلیٰ درجے کا، مکان بنگلہ اعلیٰ درجے کا، ایمان ہی بس سب سے گھٹیا درجے کا ہمیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس سے پہلے خود کو رول ماڈل بنانا پڑے گا، تب آپ کی بات میں بھی اثر ہوگا۔ اس لیے عمل قول سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ لوگ یہ نہیں، اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ توجہ اس بات پر ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک باپ خود وہ بے نماز ہے، بلا کا سگریٹ نوش ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ بچوں کو لاکھ سمجھائے بچے وہی کریں گے جو انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے۔
ایک سائیکالوجسٹ ہوا ہے سگمنڈ فائڈ، اس کا نام ہے سگمنڈ فائڈ. سائیکو انالیسس پر بڑی تھیوریاں اس نے پیش کی. ایک عورت آئی اپنا بچہ لے کر، 2 سال کا بچہ، کہ میں نے اس کو گریٹ مین بنانا ہے، عظیم شخصیت بنانا ہے. اس نے کہا یو آر لیٹ، دیر ہو گئی ہے. اس نے کہا 2 سال کا بچہ ہے، دیر کہاں سے ہو گئی؟ اس نے کہا اس سے پہلے تمہاری تربیت کی ضرورت ہے. آج ہم بڑی بڑی شخصیتیں ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پیچھے ماؤں کا کردار ہے، عظیم مائیں. کیا ابھی بچہ اس دنیا میں نہیں آتا ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور بچہ اس دنیا میں آ گیا ان کو بغیر وضو دودھ نہیں پلاتی. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرنی ہے. کیسے؟ گھر میں 6 7 8 جی ہیں، اکیلے ہی چپکے سے آ گئے، واپس چلے گئے، سب سوئے ہوئے ہیں. یہ تو آج رمضان مبارک ہے نا جی، تو رونق نظر آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھائی، دیکھا کہ ایک نوجوان نہیں آیا، اس کے گھر چلے گئے. ماں سے پوچھا تمہارا بیٹا نہیں آیا؟ جو وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، عین موقع پر نیند آ گئی اسے. فرمایا اس کو کہو میرا پیغام دینا، ساری رات سوئے لیکن نماز فجر کی باجماعت پڑھے. تیس سال ہو گئے ہمارے وہی نمازی ہیں. اگر کوئی نہیں آ رہا 10 دن نہ آئے ہم پتہ ہی نہیں کرتے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرنا ہے. میں نے شہر گجرانوالہ میں مختلف علاقوں میں ایک پروگرام بھی دیا اور عمل بھی ماشاءاللہ ہو رہا، اچھا رزلٹ بھی آ رہا ہے. یہ دیکھیں کہ ایک تو ترغیب دلانی چاہیے نوجوان نسل کو، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ترغیب دلانی چاہیے، بتانا چاہیے کہ ثواب کتنا ہے. اور بھائی اچھے طریقے سے وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ یہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ. فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کو فجر کی سنتیں بھائی اپنے ٹائم پر پڑھے. فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر. ابھی نفلی نمازوں کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اشراق، ابھی آپ نے نماز پڑھی اور ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں. فرمایا 3 مرتبہ فرمایا. پابندی لگائی ہوئی ہے نا، آج جمعہ نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے ساری کھول رکھا ہے حج عمرہ بھائی. فرمایا یقینی حج اور عمرے کا اس کو ثواب مل گیا، یقینی حج عمرے کا ثواب اس کو مل گیا. اور اس کو بتائیں بے نماز کا انجام کیا ہونے والا ہے. فرمایا کہ نمازی فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان. سب سے پہلے سوال ہوگا تو نماز کا ہی ہوگا. اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھ لیں خیر ہے، اگر اس میں پھنس گئے تو پھر خیر نہیں. اور مسلمان جہنم میں چلے جائیں گے. پوچھا جائے گا کیوں؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل. تو میں پروگرام کی بات کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے کتنا اجر ہے. یہ دیکھو ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، BA MA MPhil PhD ڈاکٹری انجینئرنگ فلاں فلاں. یہ صرف دنیا تک ہی فائدہ ہے اس کا. ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد اولاد ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، لیکن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھی کہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں وہ وہاں موجود ہو
فرمایا کہ 2 سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. پہلا سرٹیفکیٹ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ، اور دوسرا سرٹیفکیٹ منافقت سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ. اور میں نے اپنی مسجد میں ادھر سیٹلٹ اور مسجد اقصیٰ میں باقاعدہ بچوں کا مقابلہ کروایا ترغیب دلانے کے لیے، انعامی مقابلہ، اور بچوں نے حصہ لیا اس میں. اور بچوں کو دیکھ کر قسم خدا کہ بڑوں کو بھی حیا آتی. مقابلہ کروایا ایک دم، جو یعنی 1 صف یا 1.5 صف، تو امام کے اللہ اکبر کہتے ہی تعداد بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے بھائی، بیت المال قائم کرنا ہے، مسجد کو مرکز بنانا ہے، اور آپ کے پاس فہرست ہونی چاہیے اپنے علاقے کے جتنے غریب مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، کوئی غریب طالب علم ہے، خود جا کر بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کو دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں بیت المال قائم تھا، بیت المال قائم تھا. میں تو کہا کرتا ہوں قسم خدا کی، اگر اخلاص کے ساتھ ہم آج بھی زکوٰۃ دیں، اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی زکوٰۃ ہے کہ غریب ختم ہو جائیں زکوٰۃ ختم نہ ہو. وہ حکومت انتظام کرتی تھی، غریبوں مسکینوں کو دیتی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا آگے کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ ہے زکوٰۃ کا نظام. ہم ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں اپنی زکوٰۃ کا، ہم اور فقیر بناتے ہیں. اگر کسی کی تھوڑی زکوٰۃ ہے، زیادہ زکوٰۃ ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ کسی ایک کو اتنا دیا جائے، اس کو پاؤں پر کھڑا کیا جائے کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دے. تھوڑے تھوڑے پیسے ہم بانٹتے ہیں، لمبی لائن بنا دیتے ہیں، پتہ چلے کہ بڑا سخی ہے یہ، اور فقیر بنا رہے ہیں. اور کئی تو آپ تو ماشاءاللہ مسجدوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، فوٹو سیشن ہوتے ہیں بھائی. میں نے خود دیکھا ہے، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، 2-2 گھنٹے خواتین کھڑی ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں، اور پیچھے صرف آٹے کا ایک توڑا ملتا ہے اور ساتھ تصویر بھی بن رہی ہے، اور حالانکہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اور علماء تو یہ فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر کسی کو یہ بھی نہ کہو کہ میرے لیے دعا کرو، اور یہ فرض ہے. اگر نہ دو گے تو چھتر پڑیں گے تمہیں. تم کہہ رہے ہو دعا کرنا ہمارے لیے اور تصویریں کھنچا رہے ہو. اپنے پاس سے دو، نفلی صدقہ کرو، پھر کہو میرے لیے دعا کرو. ستیہ ناش ہم کر کے آج دیکھو، یہ یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اسلام کا جو نظام تھا وہ اپنایا ہوا ہے انہوں نے. چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے، وہاں ٹیکسوں کا نظام ہے. کوئی ایک فقیر سارے ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا جس طرح یہاں فقیر ہوتے ہیں، لائنیں لگ جاتی ہیں، بالکل نہیں نظر آتا کوئی فقیر. ہاں کوئی ادارے ایسے ہیں، اولڈ ہاؤس ہے، وہاں جا کر آپ پیسے دے سکتے ہیں، یہ فقیر نظر نہیں آئے گا. وہ ہر ایک کو خود وظیفہ دے رہے ہیں، خود وظیفہ دے رہے ہیں. یہ تھا ہمارا نظام مسلمانوں کا، ہم نے کیا کر دیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں حکومت نہ بھی کرے، اپنے طور پر مسجد کی سطح پر خاندانوں میں، کراچی میں ایسی مسائل موجود ہیں، خاندانوں کے اندر ایک بیت المال قائم ہے. اگر کسی رشتہ دار کا کوئی کاروباری نقصان ہوا ہے تو یہ رقم اس کو دی جاتی ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے، آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے. یہ ہے سسٹم. اور مسجد کو بھائی مرکز بنائے. مسجد کو، ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں نماز کے بعد بند، صرف عبادت کے لیے. اور ماضی میں مسجد کا صرف اتنا ہی رول کردار نہیں تھا، اس کردار کو، اس رول کو بحال کرنا ہوگا. مسجد نبوی صرف عبادت کے لیے نہیں تھی، اجتماعی فلاح و بہبود کا مرکز تھی. مسجد نبوی جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس تھی، یہ ملک کی قانون سازی ہوتی تھی. مسجد نبوی سپریم کورٹ تھی عدالتی فیصلوں کے لیے. مسجد نبوی چیمبر آف کامرس تھی، ایگریکلچرل ہاؤس تھی،
جہاں معاشی زرعی مسائل بیان کیے جاتے تھے. مسجد نبوی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا کہ جہاں فوجی دفاعی معاملات طے ہوتے تھے. ہم نے مسجد کو کیا بنا دیا ہے؟ مسجد کو مرکز بنائے. میں یہ کہتا ہوں کہ یورپ سیکھ رہا ہے بھائی. وہاں مسجدیں جو بن رہی ہیں جدید سینٹر کے طور پر بن رہی ہیں. وہاں معاشی زندگی کی جو ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جاتا ہے. تب نمازی پڑھیں گے. تب دیکھو نمازیوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے جب ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. کیوں نہیں یہاں عدالت ہو سکتی؟ علماء کو کس چیز کا نہیں پتا؟ ان کو بتائیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فرمایا وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.